انل تیاری حسابا یومن الا ارد الحرم بلغ سلامی رودتن فی النبی المحترم حامدم و مسلیم و مسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایام محرم شریف کے ہیں اور ان ایام میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی اور اپنے احباب کی قربانی پیش کی۔ خلیفہ بنا تو اس کے دور میں جو لوگ گورنر تھے، مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا، اور بصرہ کا عبید اللہ بن زیاد، اور کوفہ کا امیر حضرت نعمان بن بشیر، اور مکہ کا گورنر عمر بن عاص تھا۔ تو یزید کے سامنے خلافت سنبھالنے کے بعد، اپنی حکومت سنبھالنے کے بعد، اپنی بادشاہت سنبھالنے کے بعد جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ چند شخصیات تھیں جن سے بیعت لینا اس کے لیے ضروری تھا، جن کے بیعت کے بغیر وہ اپنی حکومت کو نامکمل تصور کرتا تھا۔ تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا، جس کو البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے نقل فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اس نے لکھا کہ فخذ حسینم و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعت اخذا شدیدا لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لے لو، اور بیعت لینے میں اگر وہ انکار کرتے ہیں تو سختی کرو یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں۔ فَمَن لَّمْ يُبَایِعْکَ مِنْهُمْ فَانفِذْ إِلَیَّ بِرَأْسِهِ مَا جَوَابِ کِتَابِی هَٰذَا۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو تم جب خط کا جواب دو تو ان کی گردنیں اور ان کے سر جو ہیں اتار کر وہ میرے پاس بھیج دو، اسی جواب کے ساتھ۔ یہ حکم تھا جو یزید نے دیا امام علی مقام علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کے اندر ہی قتل کرنے کا اور آپ کے احباب کو۔ یہ خط جب ولید کو پہنچا تو وہ مشکل میں پڑ گیا، اور اس نے مشورے کے لیے مروان کا انتخاب کیا، مروان سے مشورہ کیا کہ میں ان معاملات میں کیا کروں۔ مروان نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر وہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ضربت اعناقہم فارسل الامیر، معاذ اللہ کہ تم ان کی گردنیں اڑا دو اور گردنوں کو جو ہے وہ ان کے سروں کو وہ امیر کے پاس یعنی یزید کے پاس پہنچا دو۔ تو ولید بن عتبہ نے پیغام بھیجا حضرت عبداللہ کے ذریعے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، کہ آپ امام حسین کو بتائیں کہ آپ کو ولید نے یاد کیا ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام اپنے احباب، اپنے محبین اور اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لے کے گئے۔ دارالامارت کے پاس جب پہنچے تو اپنے غلاموں احباب سے فرمایا کہ آپ یہیں باہر کھڑے رہیں، اگر کوئی ایسی بات آپ محسوس کریں تو آپ اندر آ جانا، ورنہ آپ باہر ہی بیٹھیں۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو علی مقام علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ولید بن عتبہ نے وہ یزید کا خط جو تھا وہ امام علی مقام علیہ السلام کو دکھایا اور کہا کہ اس نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص اکیلے بیعت نہیں کر سکتا، جب دیگر لوگوں کو بلایا جائے تو مجھے بھی بلا لیا جائے۔ یہ ایک حکمت عملی تھی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی کہ آپ چونکہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ایک حکمت عملی کے تحت وہاں سے باہر نکلے۔ تو امام علی مقام جب باہر جانے لگے تو اس وقت جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمام لوگوں کے ساتھ جب بیعت کے لیے سب لوگ آئیں تو مجھے اس وقت بلایا جائے، تو ولید چونکہ مزاجاً عافیت پسند بندہ تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ جب امام علی مقام علیہ السلام باہر نکلنے لگے تو اس وقت مروان نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس حسین کو قتل کر دو، اگر یہ چلے گئے تو اس کے بعد نہ بیعت کریں گے اور بہت خون خرابہ ہوگا، تم انہیں یہیں پہ قتل کر دو۔ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے رخ مبارک کو پھیرا اور آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا
یا ابن الزرقاء انت تقتلنی کذبتا واللہ واسمتا۔ امام برحق نے ارشاد فرمایا کہ اے زرقاء کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا اور تو نے گناہ کی بات کی۔ میں زرقاء کی تفسیر آخر میں بیان کروں گا، پہلے روایت کو مکمل کر لوں۔ امام علی مقام علیہ السلام جب باہر نکلے تو مروان نے ولید سے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ تم انہیں قتل کر دیتے یا بیعت لیتے، جانے نہیں دینا تھا۔ اس وقت حضرت ولید بن عتبہ نے کہا کہ اے مروان، کیا میں حضرت امام علی مقام کو قتل کر دوں اس وجہ سے کہ وہ بیعت نہیں کر رہی یزید کی؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، آپ کی بیعت لینے اور آپ کو قتل کرنے کے بدلے اگر دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتیں بھی مجھے مل جائیں تو پھر بھی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہیں کروا سکتا، اور جو شخص امام علی مقام علیہ السلام کے قتل کا حکم دے گا یا جو شخص امام علی مقام علیہ السلام کو قتل کرے گا بروز محشر، اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ ابن زرقاء ایک عورت تھی جو کہ فاحشہ عورت تھی اور دلالی کرتی تھی عورتوں کی۔ تو زرقاء سے مروان کے دادا نے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، تو یہ ان کی نسل سے مروان پیدا ہوا۔ اور جتنے بھی آل رسول کے دشمن ہیں، آل رسول سے بغض رکھنے والے ہیں، آل رسول کے دشمن ہیں، وہ ان کا شجر نسب بالکل مروان کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آل بیت کی محبت اور غلامی اور ادب نصیب فرمائے، اور آل بیت کے دشمنوں سے اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔